یہ حوالہ نوٹ کریں، بھی میں آپ کو بتاؤں، جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 236 صفحہ نمبر نکالیے گا. اس کے اندر ایک بات چل رہی ہے، اور بات اب میں پورا رسالہ تو نہیں پڑھ رہا، مختصر آپ کو سب بیان وہ لفظ بیان کرتا ہوں کہ جو بندہ جس کا رد کر رہے ہیں اس نے کچھ ایسی باتیں کی کہ جس باتوں سے بات میں تحریف پیدا ہو رہی ہے. اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں اور خود ان باقی حدیث میں جو ان کی عام جماعتوں نے لکھا اور مذہب اہل سنت اور اجماع صحابہ بتایا وہ انہی کے کلام سے رد کیا جائے. تو کیا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یعنی قرآن کی آیت اس کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں؟ قرآن پاک نے اسے خصلت یہود بتایا کہ بات کو ادھر ادھر پھیر دیتے ہیں. یعنی انداز اچھا ہے. گرفت کی علماء نے کہ قرآن پاک کی آیت کے اوپر اس طرح کے جملے آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں؟ آپ کے سامنے کچھ بریلویوں کے چوٹی کے علماء کے حوالے پیش کرتا ہوں مختصر، تو جو فتویٰ پھر آپ نے مجھ پہ لگایا ہے ان پہ بھی. فتاویٰ رضویہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 237، اس میں جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب لکھتے ہیں، کیا یحرفون الکلم عن مواضعہ کے سر پر سینگ ہوتے ہیں؟ اب آپ بتائیے، قرآن مجید کی آیت کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا، یحرفون الکلم عن مواضعہ کے سر پر سینگ ہوتے ہیں، کیا اس سے بے ادبی نہیں جھلکتی؟ یعنی ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہہ لے کیا سورہ اخلاص کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں، کیا قل ہو اللہ کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں، کیا سورہ فلق کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ انداز بیان کیسا ہے. ایک یوٹیوبر کی طرف سے کچھ بے باکانہ جملے ادا کیے گئے، اس پر جب سامنے سے رد عمل آیا تو اس بندے کی طرف سے بھی اور کچھ اور لوگوں کی طرف سے اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ شریف کی ایک عبارت پیش کی گئی اور کہا گیا دیکھو، اگر قرآن کے بارے میں یہ کہنا کہ گرامر کے لحاظ سے غلطی ہے، یہ گستاخی ہے، تو پھر تو یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے بھی کی ہے. جو حوالہ پیش کیا گیا وہ یہ تھا، سرکار اعلیٰ حضرت ایک مقام پر لکھتے ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں. اب یہ آیت کریمہ کا ایک جز ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، جس میں یہودیوں کے ایک ناپاک عمل کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ رب کے کلام کو بدل دیتے ہیں. اب کا دیکھو، احمد رضا خان فاضل بریلی نے رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کی آیت پڑھی اور کہا کہ قرآن کی آیت کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں. یہ گستاخی نہیں کہ قرآن کی آیت کے سر پہ سینگ بیان کر دیا؟ کتنی بڑی بے باکی اللہ کے قرآن کے ساتھ. حالانکہ اگر اس کو بنظر غائر دیکھیں تو یہ ہماری بخاری مسجد کے پیج پر اور اجوا پروڈکشن پر بھی یہ چیز لائیو ہے، آپ اس کو بعد میں تحمل کے ساتھ دیکھیے گا. ایک فن ہے، فن بلاغت، جو ہم اپنے طلباء کو دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے سال تک پڑھاتے ہیں. ابھی بھی میں اس فن کی کتاب مختصر المعانی پڑھا رہا ہوں. اس بلاغت میں ایک فن ہے جس کو کہتے ہیں تلمیع، تا لام میم یا عین. یہ کیا ہے؟ میں لفظ تو لفظ کی تعریف آپ کے سامنے کروں کہ وہ کلام جس کا ایک حصہ کسی اور زبان کا ہو اور دوسرا کسی اور زبان کا، یہ تلمیع کہلاتا ہے. اس میں پہلا مصرع قرآن کی آیت بھی ہو سکتی ہے، حدیث کا جز بھی ہو سکتا ہے، کوئی واقعہ یا کوئی شعر بھی ہو سکتا ہے. کسی بھی زبان میں دو الگ الگ زبانوں میں کلام کرنا اور اس کے ذریعے اپنے فن کا اظہار کرنا. لیکن جب آپ ان دونوں کلاموں کو ملا کر کے ایک زبان میں ترجمہ کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. اعلیٰ حضرت نے اسی فن تلمیع کا استعمال کیا. کیا؟ اب ذرا توجہ کیجئے، کیا یحرفون الکلم عن مواضعہ کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں؟ اب ترجمہ کیجئے اس آیت کریمہ کے الفاظ کا. کیا جنہوں نے اللہ کے کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیا ان کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے آیت قرآنی کو کوٹ نہیں کیا کہ اس کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت نے فن تلمیع کا استعمال کرتے ہوئے ایک جملہ کسی اور زبان میں اور دوسرا جملہ کسی اور زبان میں استعمال کیا. پہلا جملہ استعمال کرنے کے لیے آپ نے رب کے کلام سے سہارا لیا اور قرآن کی ایک آیت کے جز کو اٹھا کر اس کو اپنے کلام میں استعمال کیا. اور جب آپ اس پورے کلام کو جوڑ کر کے دیکھیں تو مانوی اعتبار سے یہ ہرگز بات نہیں کی جا رہی کہ قرآن کی آیت کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے جن یہودیوں نے اللہ کے کلام کو اس کے جگہ سے بدل دیا ان کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں. یہ بیان کرنا مقصد تھا امام اہل سنت کا. لیکن چونکہ ظاہر ہے اپنی گستاخیوں اور اپنے جرموں کو چھپانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ہم کے سامنے کچھ ایسی باتیں رکھے جس سے قوم کنفیوز. اچھا، اگر کسی نے کہا ہے کہ قرآن میں گرامر کے لحاظ سے غلطی ہے تو احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ نے تو یہ گستاخی کی ہے. حالانکہ یہ گستاخی نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر آپ بڑے ادارے میں پڑھانے والے ہیں
اور ابھی تک آپ کو فن بلاغت کا یہ نقطہ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ ہمارے پاس آ جائیے, ہم آپ کو بلاغت پڑھا دیتے ہیں کہ اس فن کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے.